السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کام اور مقصد کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تعمیل کے لیے تیار۔ فرمایا حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ فرمایا کہ حضرت مسیح کو جو مشکلات اور مصائب اٹھانے پڑے ان کے عوارض اور اسباب میں سے جماعت کی کمزوری اور بے دلی بھی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ صدق و وفا کا نمونہ دکھایا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے آپ کی خاطر ہر قسم کا دکھ اٹھانا سہل سمجھا، یہاں تک کہ عزیز وطن چھوڑ دیا، اپنے املاک و اسباب اور احباب سے الگ ہو گئے، اور بالآخر آپ کی خاطر جان تک دینے سے تأمل اور افسوس نہیں کیا۔ یہی صدق اور وفا تھی جس نے آخر کار ان کو بامراد کیا۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جماعت کو اس کی قدر اور مرتبے کے موافق ایک جوش بخشا ہے، اور وہ وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ پھر آپ اپنی کتاب حقیقت الوحی میں اپنے لیے خدا تعالیٰ کے نشانات کا ذکر فرماتے ہوئے 76ویں نشان میں فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی پیش گوئی ہے کہ القیت علیہ کا محبت منی
وَلِتُثْنَى عَلَىٰ عَيْنِي، یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کروں گا۔ یہ اس وقت کا الہام ہے جب ایک شخص بھی میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا۔ پھر ایک مدت بعد یہ الہام پورا ہوا اور ہزارہا انسان خدا نے ایسے پیدا کیے جن کے دلوں میں اس نے میری محبت بھر دی۔ بعض نے میرے لیے جان دی اور بعض نے اپنی مالی تباہی میرے لیے منظور کی، اور بعض میرے لیے اپنے وطنوں سے نکالے گئے اور دکھ دیے گئے اور ستائے گئے، اور ہزارہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی حاجات پر مجھے مقدم رکھ کر اپنے عزیز مال میرے آگے رکھتے ہیں۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک مخلص صحابی حضرت سید ناصر شاہ صاحب اوورسیئر کے خط کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ میری بڑی تمنا یہ ہے کہ قیامت میں حضور والا کے زیر سایہ جماعت بابرکت میں شامل ہوں جیسا کہ اب ہوں۔ حضور عالی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ خاکسار کو اس قدر محبت ذات والا صفات کی ہے کہ میرا تمام مال جان آپ پہ قربان ہے، اور میں ہزار جان سے آپ پر قربان ہوں۔ میرے بھائی اور والدین آپ پر نثار ہوں۔ خدا میرا خاتمہ آپ کی محبت اور اطاعت میں کرے، آمین۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں اس درجہ کا صدق اور ارادت اکثر افراد اپنی جماعت میں پاتا ہوں تو بے اختیار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اے میرے قادر خدا، در حقیقت ذرہ ذرہ پر تیرا تصرف ہے۔ تو نے ان کے دلوں کو ایسے پرآشوب زمانے میں میری طرف کھینچا اور ان کو استقامت بخشی، یہ تیری قدرت کا نشان عظیم الشان ہے۔ اس وقت میں بعض ایسے مخلصین کی اپنی روایات پیش کروں گا جو وفا اور عقیدت اور محبت اور اطاعت کے جذبے سے پر ہیں۔ بعض باتیں بظاہر معمولی لگتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یہ کون سی اطاعت ہے، ذرا سی معمولی بات ہے، لیکن ہر اطاعت کا جو واقعہ ہے اس میں ایک گہرا سبق ہے۔ اس عشق و وفا کی وجہ سے جو ان صحابہ کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا، کس طرح خوش دلی سے کامل اطاعت وہ آپ کی کیا کرتے تھے۔ یہ سب باتیں جو ہیں ہم سب کے لیے نمونہ بھی ہیں۔ حقیقت میں یہی سچی فرمانبرداری اور تعلق ہے جو پھر تقویٰ میں بھی ترقی کا باعث بنتا ہے اور جماعت کی اکائی اور ترقی کا بھی باعث بنتا ہے۔ حضرت فضل الہی صاحب ریٹائرڈ پوسٹ مین فرماتے ہیں، میری ترقی کا حکم صادر ہوا حکومت کی طرف سے، تو میں نے حضرت صاحب سے ذکر کیا کہ حضور میری ترقی ہو گئی ہے اور میں یہاں سے اب جا رہا ہوں، اب ٹرانسفر بھی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو فضل الہی، یہاں لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے آ رہے ہیں یعنی قادیان میں، اور تم ترقی کی خاطر یہاں سے جا رہے ہو، یہیں رہو، ہم تمہاری کمی پوری کر دیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضور کے حسب ارشاد میں نے جانے سے انکار کر دیا اور وہیں رہا پھر، اور مالی منفعت جو تھی اس کو قربان کر دیا۔ حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام گرداسپور مقدمے کی تاریخوں پر تشریف لے جاتے تھے تو مجھ کو ضرور اردل میں رکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یکے ہوتے تھے، جب آپ صبح کو روانگی کے لیے تشریف لاتے تو فرماتے میاں فضل الرحمان کہاں ہیں؟ اگر میں حاضر ہوتا تو بولتا، ورنہ آدمی بھیج کر مجھے گھر سے طلب فرماتے کہ جلد آؤ۔ حضور کا یکا ہمیشہ میں ہی چلاتا
یکاوان کو حکم نہ تھا کہ چلائے۔ میں یکاوان کی جگہ پر بیٹھ جاتا اور میاں شادی خان صاحب مرحوم میرے آگے ساتھ بیٹھ جاتے اور یکے کے اندر اکیلے حضور ہی تشریف رکھتے۔ اس دوران میں میرا دوسرا بچہ بیمار ہو گیا جب یہ سفر ہوا کرتا تھا مقدمے کے دوران، اور اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا۔ حضور اکثر اس کو دیکھنے کی تشریف لاتے تھے۔ تاریخ مقدمہ سے ایک دن قبل میری بیوی نے کہا کہ حضور کو دعا کے لیے لکھو۔ میں نے کہا جب کہ آپ ہر روز دیکھنے کو تشریف لاتے ہیں تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس نے اصرار کیا تو میں نے عریضہ لکھ دیا، خط لکھ کے ڈال دیا۔ حضرت نے اس پر تحریر فرمایا کہ میں تو دعا کروں گا، پر اگر تقدیر مبرم ہے تو ٹل نہیں سکتی۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اب یہ بچہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا، اگر اس نے اچھا ہونا ہوتا تو آپ یہ نہ لکھتے۔ خیر دوسرے دن صبح کو روانگی تھی، سب لوگ چوک میں کھڑے تھے، منتظر تھے کہ حضور برآمد ہوئے، اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی اور سیدھے میرے گھر تشریف لے آئے۔ بچے کو دیکھا، دم کیا اور مجھے فرمایا کہ آج تم یہیں رہو، میں کل آ جاؤں گا۔ بچے کی حالت تشویشناک ہے۔ چنانچہ میں رہ گیا۔ حضور کے سارے سفروں میں صرف یہ ایک دن تھا کہ میں معیت میں نہ جا سکا۔ بچے کا جو افسوس تھا وہ تو ہے، لیکن ایک دن نہ جانے کا، سفر میں معیت نہ ہونے کا بھی بڑا واضح افسوس نظر آتا ہے۔ حضرت حافظ عبدالعلی صاحب ولد مولوی نظام الدین صاحب فرماتے ہیں کہ زبانی حضرت میر محمد اسماعیل ریٹائرڈ، جو اس وقت طالب علم تھے، سول سرجن، معلوم ہوا کہ آپ جب لاہور میڈیکل کالج میں پڑھنے تشریف لائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ لاہور میں مکان میں اکیلے نہ رہیں بلکہ اپنے ساتھ کسی کو ضرور رکھیں۔ اس ارشاد کے ماتحت حضرت میر صاحب اکیلے کبھی کسی شہر میں، جہاں تک میں دیکھتا رہا، نہ رہے۔ اس وقت بورڈنگ میڈیکل کالج کوئی نہ تھا، میر صاحب کرائے کا مکان لے کر رہتے تھے۔ اور پھر صرف ایک وقفہ حکم نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ کہتے ہیں زندگی میں جب بھی میں نے دیکھا، جہاں بھی رہنا پڑا، کسی نہ کسی کو ضرور ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ملک شادی خان صاحب ولد امیر بخش صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میاں جمال الدین صاحب مرحوم کے ساتھ قادیان میں آیا، اور مسجد مبارک میں جب ہم آئے تو ظہر کا وقت تھا۔ حضرت صاحب نماز کے لیے جو تشریف لائے تو میں نے حضرت صاحب سے مصافحہ کیا۔ میرے کانوں میں مرکیاں پڑی ہوئی تھیں، چھوٹے چھوٹے چھلے سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مرکیاں کیسی ہیں، مسلمان تو نہیں ڈالتے؟ میاں جمال الدین صاحب نے کہا حضور دیہاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے مسائل سے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا ان کو کانوں سے اتار دو۔ تو میر ناصر نواب صاحب مرحوم نے بھی کہا کہ جلدی اتار دو کیونکہ حضرت صاحب نے حکم فرمایا ہے۔ میں نے اسی وقت اتار دیں۔ جب نماز عصر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آیا تو حضور نے فرمایا کہ اب مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے بیعت کر لی، اس وقت بیعت نہیں کی تھی۔ آج کل بھی بعض لڑکے فیشن میں بعض اوٹ پٹانگ چیزیں بھی ڈال لیتے ہیں، بعضوں نے گلے میں سونے کی چینیں ڈالی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ سونا پہننا تو ویسے ہی مردوں کے لیے منع ہے۔ یہاں کا بعض دفعہ اثر ہو جاتا ہے ماحول کا، میں نے دیکھا ہے بعض احمدی لڑکے بھی کس قسم کے فیشن کر لیتے ہیں۔ جناب والدہ بشیر احمد صاحب بھٹی ولد عبد الرحیم صاحب بھٹی فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام نے گھر میں تھوڑے سے چاول پکوائے، یعنی پلاؤ، اور حضرت کے حکم سے حضرت ام المومنین نے ان دنوں یہاں قادیان میں جتنے احمدی گھر تھے سب گھروں میں تھوڑے تھوڑے بھیجے۔ وہ چاول برکت کے چاول کہلاتے ہیں، اور حضور کا حکم تھا کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کو کھلائیں۔ چنانچہ بڑے قاضی صاحب نے اپنے بڑے لڑکے بشیر احمد کے، یعنی کہ جس گھر میں بھیجے تھے، ان کو تھا کہ ہر گھر والا چاول کھائے۔ کہتے ہیں بشیر احمد کے والد عبد الرحیم صاحب کو، جو ان دونوں جموں میں ملازم تھے،
لفافے میں چند دانے کاغذ کے ساتھ چپکا کے بھیج دیے۔ اب گھر کے افراد کے لیے حکم تھا کہ ان کو یہ چاول کھلاؤ، اور اس حکم کو اتنی حد تک تعمیل کی کہ کیونکہ بیٹا ہے میرا، وہ موجود نہیں بھی تھا، تو اس کو ایک لفافے میں کاغذ کے ساتھ چپکا کے بھیج دیے، اور خط میں لکھ دیا کہ اتنا کونا جس پر چاول چپکائے ہوئے ہیں کھا لینا۔ یہ تھی اطاعت اور محبت۔ حضرت میاں عبدالغفار صاحب جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور آخری بار لاہور تشریف لے گئے تو میرے والد صاحب کو خط لکھ کر منگوا لیا۔ والد صاحب جب لاہور پہنچے تو خواجہ کمال الدین صاحب نے ان کو کہا کہ میاں غلام رسول، تم ہمارا یہاں کیا سنوار رہے ہو، یعنی کیوں آئے ہو تم؟ والد صاحب نے حضرت صاحب کا خط نکال کر دکھایا اور فرمایا کہ اس شخص سے پوچھو جس نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے۔ پھر حضور سے ملاقات کی اور حضور کی حجامت بھی بنائی، مہندی بھی لگائی، نیز خواجہ صاحب کی بات کا بھی ذکر فرما دیا۔ حضرت صاحب نے ایک پرچہ لکھ کر دیا، جس پر وہ پرچہ والد صاحب نے نیچے جا کر دکھایا تو تمام لوگ خاموش ہو گئے، پھر کسی نے ذکر نہیں کیا۔ پھر حضور نے یہ بھی اظہار کیا پیار کا کہ میرے والد صاحب کو 5 روپے بھی دیے اور فرمایا کہ آپ کو تو میں نے بلایا ہے، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ یعنی جذبہ جو محبت کا صحابہ کے ساتھ تھا، صحابہ کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس سے بڑھ کر سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ زین العابدین صاحب رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حافظ صاحب جب قادیان آئے تو حقہ بہت پیا کرتے تھے، اور چوری چوری میاں نظام الدین صاحب کے مکان پر جا کر پیتے تھے۔ یہ لوگ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے رشتہ دار تھے لیکن مخالف تھے، بڑے سخت تھے۔ حضرت صاحب کو بھی پتہ لگ گیا، فرمایا میاں حامد علی یہ پیسے لو اور بازار سے ایک حقہ خرید لاؤ اور تمباکو بھی لے آؤ، اور جب ضرورت ہوگی گھر میں پی لیا کرو، ان لوگوں کے پاس نہ جایا کرو، کیونکہ یہ لوگ تو اسلام کے بھی منکر تھے۔ چنانچہ وہ حقہ لائے اور پیتے رہے، مہمان بھی وہی حقہ پیتے تھے۔ 6-7 ماہ کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا میاں حامد علی یہ حقہ اگر چھوڑ دو تو کیا اچھی بات ہے۔ حافظ صاحب نے کہا بہت اچھا حضور، چنانچہ انہوں نے حقہ چھوڑ دیا فوراً۔ پہلے بری صحبت سے بچانے کے لیے ایک ترکیب عارضی یہ کی کہ عارضی انتظام کر دیا کہ جاؤ اپنا لے آؤ حقہ اور گھر میں پی لیا کرو، اور جب ایک وقت گزر گیا پھر فرمایا کہ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو صحت کے لیے بھی مضر ہے اور بد عادات میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ کوئی مطلب یہ نہ لے لے کہ کیونکہ ایک دفعہ انتظام کر دیا تھا اس لیے جائز ہوگی بات، اور سگریٹ نوشی اور یہ چیزیں جو ہیں عموماً ایسی بری عادتیں ہیں جن کو چھوڑنا بہتر ہے۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تمباکو وغیرہ تو یقیناً اس سے منع فرماتے آپ۔ حضرت ملک غلام حسین صاحب مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ تشریف سیٹھ صاحب تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ تشریف لائے تو حضرت اقدس نے مجھے بلا کر فرمایا کہ میاں غلام حسین سیٹھ صاحب کی خدمت کے لیے پیرا اور میاں کرم داد کو تو میں نے لگایا ہوا ہے، مگر وہ سیدھے سادے آدمی ہیں، اس لیے آپ بھی خیال رکھا کریں۔ پیرے کے سپرد یہ خدمت تھی کہ وہ بازار سے ان کے لیے اشیاء خرید لایا کرے، اور چونکہ وہ تمباکو بھی پیتے تھے کرم داد ان کو حقہ تازہ کر دیا کرتا تھا۔ مجھے حضور نے ان دونوں کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا اور فرمایا کہ آپ بھی ان کا بہت خیال رکھا کریں، بڑے معزز آدمی ہیں اور دور سے بڑی تکلیف اٹھا کر آتے ہیں۔ سیٹھ صاحب مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میاں غلام حسین ٹھنڈا پانی چاہیے، میں دوڑ کر بڑی مسجد سے ان کے لیے تازہ پانی نکال کر لے آتا، ان کا کھانا بھی اندر سے پک کر آیا کرتا تھا، میں ہی انہیں کھلایا کرتا تھا۔ وہ قریباً 1 ماہ سے لے کر 1.5 ماہ تک رہا کرتے تھے۔ حضرت صاحب وقتاً فوقتاً خاکسار سے پوچھا بھی کرتے تھے
کہ سیٹھ صاحب کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ ایک دفعہ حضرت صاحب نے مسجد میں مسکرا کر سیٹھ صاحب سے دریافت کیا کہ سیٹھ صاحب آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کوئی تکلیف نہیں۔ میاں غلام حسین تو پانی بھی مسجد سے لا کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت صاحب سیٹھ صاحب کو رخصت کرنے کے لیے دارالصحت تک تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب حضرت صاحب واپس لوٹتے تو مجھے پیراں دیتا اور کرم داد کو بلا کر 2 روپے انعام بھی دیا کرتے تھے۔ نہ ان دونوں کو 2 روپے اور مجھے 5 روپے دیا کرتے تھے۔ خدمت اور اکرام ضیف جو ہے مہمان کی خدمت، یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر اس کی تعمیل میں تو سب کرتے ہی تھے، لیکن یہ تو ویسے بھی حکم ہے کہ مہمان کی مہمانداری کرنی چاہیے، لیکن یہاں ایک اور فرض بن گیا تھا کہ خدمت کا ثواب کمانے کے لیے اور دوسرے محبت اور اطاعت کا اظہار کرنے کے لیے۔ حضرت مولوی عزیز الدین صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے مفتی محمد صادق صاحب نے، جو اس وقت لاہور میں ملازم تھے، صبح کے وقت جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت صاحب نے فرمایا آپ نہ جائیں، آج یہیں رہیں۔ پھر مفتی صاحب نے دوپہر کے وقت عرض کی کہ حضور نوکری کا کام ہے، آج پہنچنا ضروری تھا، اب تو وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا وقت کی کوئی فکر نہ کریں، آپ ابھی چلے جائیں، انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ مفتی صاحب بٹالہ کی طرف روانہ ہو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ بٹالہ چلا۔ وقت 4 بجے کا ہو گیا۔ ان ایام میں بٹالے سے لاہور کو 2 بجے گاڑی جایا کرتی تھی۔ مایوس تو سبھی تھے، مگر جب اسٹیشن پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ گاڑی 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ چنانچہ وہ گاڑی آئی اور ہم سوار ہو کر لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ جلسے کے ایام کی بات نہیں بلکہ کوئی اور وقت تھا۔ حضرت میاں عبدالعزیز صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میاں چراغ الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ اتوار کے دن میں نے حضرت صاحب سے اجازت مانگی، حضور مجھے دفتر حاضر ہونا ہے۔ حضرت صاحب اکثر اجازت دے دیا کرتے تھے، مگر اس دن اجازت نہ دی۔ پیر کے دن صبح اجازت دی۔ یہاں سے 11 بجے گاڑی پر سوار ہو کر 3 بجے لاہور پہنچے اور سیدھے ٹمٹم میں بیٹھ کر 3:30 بجے دفتر پہنچے۔ کرسی پر بیٹھے ہی تھے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حکم کی اور اطاعت کی وجہ سے رکے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ سلوک کیا اور عجیب معجزانہ واقعہ ہوا ہے۔ کرسی پر بیٹھے ہی تھے کہ دفتر کا کوئی کلرک آیا اور کہنے لگا کہ 12 بجے آپ کو کاغذ دیے تھے، وہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ پہنچے 3 بجے تھے۔ پھر ایک افسر آیا، اس نے کہا چراغ الدین 11 بجے جو آپ نے چٹھی دی تھی یہ اس کا جواب ہے۔ یعنی اس افسر کے پاس ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، کوئی بھی چٹھی لے کے گیا تھا وہ سمجھے کہ چراغ الدین لے کے آئے یا باہر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کام کیا، تو یہ اس کا جواب ہے۔ فرمانے لگے کہ دفتر کا ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ میں دفتر میں ہی ہوں، چنانچہ 4 بجے شام میں دفتر سے گھر چلا گیا۔ یہ بھی اطاعت اور فرمانبرداری اور پھر صحابہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا اس کی ایک مثال ہے۔ حضرت میر مہدی حسین صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھے بلایا اور حکم دیا کہ ہمارے لنگر میں ایندھن نہیں ہے، تم دیہات سے اوپلے خرید کر لاؤ اور آج شام تک پہنچ جائیں، کیونکہ کل کے لیے لنگر خانے میں ایندھن نہیں ہے۔ اور 4 روپے مجھے خریدنے کے لیے دیے۔ میں وہ روپیہ لے کر سیدھا مسجد مبارک کی چھت پر چڑھ گیا اور موجودہ مینار جو علیحدہ مسجد سے کھڑا ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی کہ الہی تیرے مسیح نے مجھے ایک کام کے لیے فرمایا ہے اور میں اس سے بالکل ناواقف ہوں، مجھے ایسی سمت بتلائی جائے جہاں سے میں شام تک اپلے لے کر یہاں پہنچ جاؤں۔ مجھے مینارے کے تھوڑی بلندی کے اوپر سے ایک آواز سنائی دی کہ ریگستان ہے۔ میں نے سمجھا کہ میرے پاؤں میں زخم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جانے سے روکا ہے،
میں نے دوبارہ عرض کی کہ حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ میں لنگڑا ہی چلا جاؤں گا لیکن تیرے مسیح کا حکم شام تک پورا ہو جائے۔ دوبارہ جواب آیا کہ یہیں آ جائے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ اسی طرح مسیح کے کام ہوں گے تو دنیا فتح ہو سکے گی۔ میں اسی جگہ بیٹھ گیا اور دعا کرتا رہا کہ الہی ایسا نہ ہو کہ مجھے شام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شرمندہ ہونا پڑے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں نبی نہیں ہوں، کوئی ولی نہیں ہوں جس کے الہامات ایسے جلدی سچے نکلیں، مجھے کہیں جانا چاہیے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی دعوت کرے کہ شام کو ہمارے گھر کھانا کھا لو تو وہ تردد نہیں کرتا۔ مجھے خدا تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے، وہ ضرور یہاں ایندھن پہنچا دے گا۔ اس پر میں مطمئن ہو کر مسجد کی چھت پر ہی بیٹھ رہا۔ ظہر کا وقت قریب ہوا۔ نیچے اترتے ہی خادمہ نے جس کے سامنے مجھے حضور نے روپیہ دیا تھا دیکھ لیا اور کہنے لگی کہ تو ابھی تک بالن یعنی ایندھن لینے نہیں گیا۔ میں نے جی میں سوچا کہ یہ حضور کے پاس ہے، اسے پتہ ہوگا کہ حضور کو الہامات ہوتے ہیں اور پورے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسے کہا کہ فکر کی بات نہیں، مجھے خدا تعالیٰ نے الہام کیا ہے کہ بالن یعنی ایندھن یہیں پہنچ جائے گا۔ اس پر وہ برہم ہو کر کہنے لگی کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے الہام نہ ہوگا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ دیکھو میں ابھی جا کر حضرت صاحب سے کہتی ہوں۔ اس بات کو اس نے اور رنگ میں لے لیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہنچ جائے گا، اس نے کہا کہ نہیں، جب تک الہام نہیں ہوگا نہیں جاؤں گا۔ خیر اس نے جا کے بتا دیا، باوجود میرے روکنے کے اس نے جا کے حضور کو سنا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے الہام نہ ہوگا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ مجھے یہ فکر ہوئی کہ حضور اب ضرور مجھ سے بلا کر دریافت کریں گے تو مجھے اپنے الہام کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ایک فقیر عاجز بادشاہ کے سامنے کہاں کہہ سکتا ہے کہ میں بھی مالدار ہوں، یعنی حضرت مسیح السلام کو تو الہام ہوتے ہیں، میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الہام ہوا ہے۔ اس لیے میں مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر بٹالے والے دروازے کی طرف بھاگا اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کوئی مجھے بلانے والا تو نہیں آیا۔ بٹالے والے دروازے پر پہنچ کر میں نے قصد کیا کہ سیکھواں جا کر ایندھن کی تلاش کروں اور مولوی امام الدین اور خیر الدین صاحبان سے امداد کے لیے لے کر یہ کام کروں۔ تھوڑی دور چل کر مجھے پھر خیال پیدا ہوا کہ خدا تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ یہاں آ جائے گا، مگر میں تو اگر باہر چلا گیا تو روپیہ بھی میرے پاس ہے تو یہ کام کس طرح ہوگا۔ اس لیے میں واپس آ کر مسجد کی چھت پر پھر بیٹھ گیا اور دعا کرتا رہا کہ خدا تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے۔ پیراں دتا ایک ملازم حضرت اقدس کا جو پہاڑیہ کہلاتا تھا مجھے دیکھ کر آواز دینے لگا کہ بالن کے یعنی ایندھن کے گڈھے پہاڑی دروازے پر آئے ہیں، چل کر خرید لو۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کے ساتھ جا کر دیکھا تو ایک گڈھا اوپلوں کا تھا، باقی لکڑی تھی، اور اس گڈھے کے لیے 12 شخص گاہک موجود تھے اور وہ ایک دوسرے سے 2 آنے بڑھ کر بولی دے رہے تھے اور 1 روپیہ 12 آنے تک بولی ہو چکی تھی۔ میاں نجم الدین صاحب نے 2 آنے بڑھا کر لینا چاہا۔ میں نے ایک آواز دی کہ میں دیکھ لوں کہ اس میں کتنا ایندھن ہے، اور گڈھے کے گرد پھر کر کہا کہ 1 روپیہ 12 آنے سے زیادہ اس میں 1 پیسے کا ایندھن نہیں ہے یا لکڑی روپلے نہیں ہیں، جس کی مرضی وہ خرید لے۔ یہ کہہ کر میں چلا آیا اور جی میں کہتا تھا کہ الہی بغیر تیرے فضل کے یہ مجھے نہیں مل سکتا۔ میرے چلے آنے پر سب گاہک منتشر ہو گئے اور پیراں دتا وہاں کھڑا رہا۔ جب گڈھے والا حیران ہوا کہ کوئی لینے والا نہیں تو پیراں دتا نے کہا کہ میرے ساتھ گڈھا لے چلو، میں تم کو 1 روپیہ 12 آنے دلواؤں گا۔ گڈھے والا اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں اس وقت مسجد مبارک پر دعا کر رہا تھا جو میں نے سنا کہ پیراں دتا کہتا ہے گڈھا آ گیا، اس کو سنبھال لیں۔ گڈھا لنگر خانے میں پہنچا کر میں نے سوچا کہ حضرت صاحب کو اطلاع کر دی جائے کہ حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، مگر دل میں پھر خیال آیا کہ یہ کیا کام ہے جس کی اطلاع دینی واجب ہوگی۔ خود خدا تعالیٰ حضرت اقدس کو بتلا دے گا، میرے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ صبح کو حضرت اقدس سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ڈھاب کی طرف اپنی سڑک کا معائنہ کر کے جو میر صاحب نے بنوائی تھی واپس تشریف لائے تو بطور لطیفے کے حضور نے فرمایا کہ یہاں ایک مہدی حسن آیا ہوا ہے، ہم نے اس کو ایندھن لانے کے لیے کہا تھا، مگر وہ شخص کہتا ہے کہ جب تک مجھے الہام نہیں ہوگا، جس طرح اس عورت نے سنایا جا کے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے۔
لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا سلوک دیکھیں، کچھ ان کی مجبوریاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کا ثبوت دینا تھا، کس طرح ان کی دعا کو بھی قبولیت ہوئی اور سارا انتظام بھی ہو گیا۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دارالعمان ہی میں تھا، یہ غالباً 1905 کا واقعہ ہے، کہ میاں عبدالحمید خان صاحب کپور تھلوی، جو خان صاحب میاں محمد خان صاحب کے فرزند اکبر ہیں، وہ میاں محمد خان صاحب جن کی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ اوہام میں خاص الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔ خان صاحب عبدالحمید خان نے مجھے کہا کہ آپ کپور تھلے میں چلیں اور وہاں کچھ روز ہمارے پاس بغرض درس و تدریس اور تبلیغ قیام کریں۔ میں نے عرض کیا کہ میں دارالعمان میں ہی قیام رکھوں گا اور جانا پڑا تو واپس وطن کو جاؤں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ لکھ کر آپ کے نام حکم لکھا دوں تو کیا آپ پھر بھی نہ جائیں گے؟ میں نے کہا پھر میں کیسے نہیں جاؤں گا، پھر تو مجھے ضروری جانا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایک رکعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ مولوی غلام رسول راجے کی کو ارشاد فرمایا جائے کہ وہ میرے ساتھ کپور تھلا جائیں اور وہاں درس و تدریس اور تبلیغ کے لیے کچھ روز قیام کریں۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رکعے کے جواب میں زبانی ہی کہلا بھیجا کہ ہاں وہ جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر میں ان کے ساتھ کپورتھلا گیا اور وہاں 6 ماہ کے قریب درس و تدریس اور تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجازت اور حضور کے ارشاد سے یہ میرا پہلا موقع تھا جو مجھے میسر آیا جس میں نے محض اسلام کی خدمت کے لیے سفر کیا۔ حضرت میاں خیر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ کرم دین والے مقدمے کے دوران میں گرداسپور تھا، مغرب کا وقت تھا۔ حضور نے فرمایا کہ فیروز الدین صاحب عسکری نہیں آئے کیونکہ ان کی صبح شہادت تھی، وہ احمدی نہیں تھے مگر اخلاص رکھتے تھے۔ پھر حضور نے مولوی صاحب سے فرمایا کہ ایسا شخص بلاؤ جو مولوی نور احمد لودھی ننگل والے کو جانتا ہو۔ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں جانتا ہوں۔ فرمایا ابھی جاؤ اور کل 9 بجے سے پہلے اس کو ساتھ لاؤ۔ میں رات پہنچا اور کچھ دیر ایک نالے پر، پانی کا نالا جو تھا زمینوں پہ ہوتے ہیں پانی لگانے کے لیے، آرام کیا۔ صبح گاؤں میں پہنچا، مولوی صاحب نماز کے بعد طالب علم کو سبق پڑھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دور سے ہی خیریت پوچھی اور فرمایا کیسے آئے؟ میں نے کہا گرداسپور سے آیا ہوں، حضور نے بلایا ہے۔ مولوی صاحب نے فوراً کتاب بند کر دی اور یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے مومنو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سنو جب کہ وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے پکارے۔ گھر بھی نہیں کہتے گئے، سیدھے میرے ساتھ چل پڑے اور 9 بجے قریب ہم پہنچ گئے۔ حضرت خلیفہ نور الدین صاحب سکنہ جموں فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں شہر کی گشت کی ملازمت پر تھا تو جہاں جاتا قبور کے متعلق وہاں کے لوگوں اور مجاوروں سے سوال کرتا اور حالات معلوم کرتا، اور بعض اوقات ان کا ذکر حضرت مولانا نور الدین صاحب یعنی حضرت خلیفہ اول سے بھی کرتا۔ ایک دفعہ میں محلہ خانیار سے گزر رہا تھا کہ ایک قبر پر میں نے ایک بوڑھے اور بڑھیا کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ نبی صاحب کی ہے، اور یہ قبر یوز آصف شہزادہ نبی اور پیغمبر صاحب کی قبر مشہور تھی۔ میں نے کہا یہاں نبی کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی بہت دور سے آیا تھا اور کئی 100 سال قبل آیا تھا۔ نیز انہوں نے بتلایا کہ اصل قبر نیچے ہے، اس میں ایک سوراخ تھا جس سے خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن ایک سیلاب کا پانی آنے کے بعد یہ خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں نے یہ تذکرہ بھی حضرت مولوی صاحب سے کیا، یعنی حضرت مسیح اول سے۔ اس واقعے کو ایک عرصہ گزر گیا، جب مولوی صاحب ملازمت چھوڑ کر قادیان تشریف لے گئے تو ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں، جس میں حضرت مولوی صاحب بھی موجود تھے، حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ مجھے وَأَوَيْنَا هُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذات قرار و معین سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایسے مقام کی طرف گئے
جیسے کہ کشمیر ہے۔ اس پر حضرت خلیفہ اول نے خانیار کی قبر والے واقعے کے متعلق میری روایت بیان کی۔ حضور نے مجھے بلایا اور اس کے متعلق مجھے مزید تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں نے مزید تحقیق کر کے اور کشمیر میں پھر کر 560 علماء سے اس قبر کے متعلق دستخط کروا کر حضور کی خدمت میں پیش کیے، جسے حضور نے پسند فرمایا۔ حضرت سید تاج حسین بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت اقدس سیالکوٹ حضرت میر حمد شاہ صاحب کے مکان پر فروکش تھے تو میں حضور کی خدمت میں بواسطت اپنے نانا جان حضرت سید امیر علی شاہ صاحب حاضر ہوا۔ حضور نے اپنی بیعت میں لیا اور فرمایا، قادیان آ کر تعلیم حاصل کرو، تم ولایت کا تاج ہوگے۔ چنانچہ میں 1906 میں قادیان تعلیم اسلام ہائی اسکول میں داخل ہو گیا اور اکثر حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور کئی بار سیر میں بھی شامل ہوا۔ حضرت میاں سونے خان صاحب فرماتے ہیں کہ کم ترین 1899 میں ریاست پٹیالہ میں محکمہ بندوبست میں ملازم ہوا اور کام پیمائش کا کرتا رہا۔ شیخ ہاشم علی سنوری گرداور قانون گو تھے، ہماری پڑتال کو آیا اور کام دیکھ کر بہت راضی ہوا۔ انہوں نے بیان کیا کہ تمہارے سے قادیان کتنی دور ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 30 کوس ہے۔ شیخ صاحب موصوف نے فرمایا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خادم ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ ایک مرزا صاحب، یعنی اس وقت احمدی نہیں تھے نا، ان کا لہجہ کیا تھا، ایک مرزا صاحب چوڑوں کا پیر ہے، ایک عیسیٰ بن گیا، نعوذ باللہ، اور دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ چند روز گزرے تو موزہ ہاٹ میں ایک بزرگ ولی اللہ کے مزار، دیرینہ پرانا مزار ہے جس کا نام فتح علی شاہ ہے۔ میری خواب میں اس بزرگ کے مزار میں جناب مسیح موعود آئے۔ میں نے مسیح موعود کو لوئی بچھا دی، حضرت صاحب اوپر بیٹھ گئے، میں ان کی خدمت میں حاضر رہا۔ یہ اپنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں اور خدمت کرتا رہا۔ ایک مہینہ لگاتار یہی حالت رہی۔ اس کے بعد میری خواب میں شاہ فتح علی صاحب مزار والے آئے اور فرمایا کہ امام وقت پیدا ہو گیا قادیان میں۔ میں نے عرض کیا کہ مرزا غلام احمد؟ اس بزرگ نے فرمایا، مرزا غلام احمد صاحب۔ میں ایسا خواب خیال سمجھ کر چپ رہا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میری خواب والے بزرگ آئے اور فرمایا کہ تم کیوں نہیں قادیان گئے اور کیوں نہیں بیعت کی؟ جلدی جا کر بیعت کرو۔ میں ارادہ مستقل کر کے رخصت لے کر گھر آیا۔ کچھ خانگی معاملات کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی کہ وہی ولی اللہ پھر خواب میں ملے کہ ہم نے تم کو گھر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، تم جلدی قادیان جا کر بیعت کر لو۔ اس دن کم ترین گھر سے روانہ ہو کر موزہ راسگو میں رات جا رہا، وہاں ٹھہرے۔ اس جگہ میرے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے کہا ماہ پو کے بعد چلیں گے۔ میں نے ان کی بات کو مان لیا۔ رات کو مجھے خواب میں شاہ فتح علی صاحب ملے۔ فرمایا 15 کوس آ گئے ہو اور 17 کوس باقی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کون سی تم کو خوف ہے؟ پھر صبح کو روانہ ہوا، قادیان میں پہنچ گیا۔ جناب مسیح موعود علیہ السلام سے جنوب کی طرف بہت سے آدمیوں کے درمیان مسیح موعود علیہ السلام جنوب کی طرف بہت سے آدمیوں کے درمیان سیر کو گئے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ لوگ جنگل میں کیوں جمع ہو گئے؟ لوگوں نے بتلایا کہ مرزا صاحب سیر کو جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہو کر جا ملا اور جا کر حضرت صاحب کے ساتھ السلام علیکم کیا اور مصافحہ کیا۔ مرزا صاحب نے مجھے فرمایا کس جگہ سے آئے؟ میں نے عرض کیا ضلع ہوشیارپور اور موزہ میٹیانہ سے آیا ہوں۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سونے خاں۔ فرمایا تم وہی سونے خاں ہو خوابوں والے؟ ادھر سے حضرت مسلم صاحب کو بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں وہی آپ کا غلام ہوں۔ فرمایا 3 دن تک رہو، 3 دن کے بعد بیعت لے لیں گے۔ 3 دن کے بعد بیعت لی۔ فرمایا کہ پہلے مسیح ناصری کی بھی بیعت غریب لوگ ہوئے تھے، میں نے کہا نا کہ بہت سے غریب لوگ اور چوڑے چمار بیعت کر رہے ہیں، مسیح بن گئے ہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا ان کے اس جواب میں جو انہوں نے خود تو نہیں کہا ہوگا کہ یا ہو سکتا ہے پہنچی ہو خبر، بہرحال کہ غریب لوگ پہلے مسیح ناصری کی بیعت بھی غریب لوگوں نے کی تھی، میرے بھی پہلے غریب لوگ ہوئے ہیں۔ بعد ازاں مجھے فرمایا
مجھے سچا جانو جو نصائح فرمائیں۔ ایک یہ کہ کامل یقین ہو میری سچائی پر، دوسرے 5 وقت نماز ادا کرو، اور تیسری بات کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ فرما کر مجھے اجازت دے دی۔ یہ 3 نصیحتیں ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ حضرت فضل الہی صاحب ولد محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں جان سیر کرتے ہوئے ہمارے گاؤں آئے۔ جب واپس جانے لگے تو حکم کیا کہ پانی پلاؤ۔ حضرت اماں جان کو پیاس لگی، اور ان کے بھی اطاعت کا تھوڑا سا واقعہ ہے۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے گلاس میں پانی ڈال کر دیا اور کہا کہ لے جاؤ۔ میں جلدی سے ان کے پاس پانی لے گیا، اور اماں جان اور حضرت صاحب راستے میں کھڑے تھے۔ اماں جان کو میں نے پانی دیا، انہوں نے پکڑ کر پینا شروع کیا۔ حضرت صاحب نے صرف اتنا لفظ کہا کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اماں جان نے صرف 1 گھونٹ پانی پیا تھا۔ یہ بات سن کر فوراً بیٹھ گئے اور باقی پانی بیٹھ کر پیا۔ حضرت نظام الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اس زمانے میں دستور تھا کہ پہلے سب مہمان گول کمرے میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت اقدس فدا و ابی و امی کو اطلاع پہنچائی جاتی کہ حضور تمام خادم حاضر ہیں۔ ایک دن حضرت اقدس پہلے ہی تشریف فرما ہو گئے تو حضرت خلیفہ اول حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ ابھی تشریف نہ لائے تھے۔ اس غلام کو حضور نے فرمایا کہ جاؤ مولوی صاحب کو بلا لاؤ۔ بندہ دوڑتا ہوا مطلب میں گیا اور حضرت اقدس کا ارشاد عرض کیا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں؟ سوال کیا۔ بندے نے کہا ہاں، اور کہا کہ جناب کو یاد فرمایا ہے۔ اس پر حضرت خلیفہ اول مطلب سے دوڑ پڑے اور گول کمرے تک دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ مجلس میں حضرت خلیفہ اول عموماً سرنگوں رہتے تھے، نیچا سر کیے بیٹھے رہتے تھے، سوائے وہ صورت کے کہ حضرت اقدس خود مخاطب فرمائیں، ورنہ دیر تک سرنگوں رہتے تھے۔ حضرت حافظ جمال احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے مولوی غلام محمد صاحب مرحوم نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کی طرف سے رات کے 11-12 بجے کوئی حضرت خلیفہ اول کے گھر دودھ مانگنے آیا۔ مولوی صاحب نے مجھے فرمایا کہ ہمارے گھر میں تو دودھ نہیں، مگر جس طرح بھی ہو کہیں سے جلد دودھ مہیا کرو، چاہے کتنا ہی خرچ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ حضرت صاحب کا آدمی خالی ہاتھ جائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آیا ہو، اس کے لیے منگوایا ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے میں دوڑا اور مہمان خانے کے سامنے جو گھر ہیں ان میں سے ایک کو جگایا۔ اس نے بھینس سے دودھ نکالنے کی کوشش کی اور خدا نے کیا دودھ نکل آیا۔ عموماً شام کو بھینسیں دھو لیتے ہیں لوگ، لیکن رات کو پھر دوبارہ دھویا تو دودھ نکل آیا، اور مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ حضرت حافظ جمال احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی غلام محمد صاحب مرحوم نے بیان کیا کہ ایک دفعہ بٹالے کے ایک صاحب، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے حضرت خلیفہ اول کو اپنا ایک بیمار دکھانے کے لیے بٹالہ لے گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب شام تک آپ واپس آ جائیں گے۔ مولوی صاحب نے فرمایا جی حضور آ جاؤں گا۔ خدا کی شان بٹالہ پہنچ کر ایسی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اسی ہی حالت میں شام کو مولوی صاحب قادیان پہنچ گئے۔ گھٹنے گھٹنے پانی چلنا پڑا، پاؤں میں کانٹے بھی چبھ گئے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو افسوس کیا اور فرمایا مولوی صاحب میرا منشا یہ تو نہ تھا، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ حضرت مولوی میاں عبدالعزیز صاحب المعروف مغل صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مولوی نور الدین صاحب اپنے مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے، قریباً 12-1 بجے کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے۔ حضرت ام المومنین نے اندر سے ایک خادم بھیجا اور اس نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ آ کر میرا فسد کھول دیو۔ فرمایا کہ اماں کو جا کر کہہ دو کہ اس بیماری میں اس وقت فسد کھولنا طب کی روح سے سخت منع ہے۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد اندر سے آئی، پھر اس نے یہی کہا۔ حضرت مولوی صاحب نے پھر بھی یہی جواب دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت میاں محمود احمد صاحب تشریف لے آئے۔ ان کو حضرت مولوی صاحب نے گود میں لے لیا اور پوچھا میاں صاحب کس طرح تشریف لائے؟
فرمایا ابا کہتے ہیں کہ آ کر فصل کھول دو۔ مولوی صاحب اسی وقت چلے گئے اور آ کر فصل کھول دیا۔ جب جانے لگے تو ایک شخص غلام محمد صاحب نے کہا کہ آپ تو فرماتے تھے منع ہے۔ فرمایا اب طب نہیں، اب تو حکم ہے۔ میاں شرافت احمد صاحب اپنے والد حضرت مولوی جلال الدین صاحب مرحوم کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ سے والد صاحب کو بہت عقیدت تھی اور حضور بھی ان پر خاص نظر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولوی صاحب کی والدہ صاحبہ عوان قوم سے تھیں، یعنی مولوی جلال الدین صاحب کی، اور ادھر مولوی صاحب حضرت خلیفہ اول بھی خلیفہ اول کی والدہ عوان قوم سے تھیں اور مولوی صاحب بھی اس قوم سے تھے، مولوی جلال الدین صاحب بھی عوان قوم سے تھے، اس لیے حضرت مولوی صاحب ان سے محبت کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح اول کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جب قادیان آؤ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھو، نہ آؤ تو یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھو اور اس کے بعد میرے پاس بیٹھو اور کہیں نہیں جانا، اس کے سوا کسی اور جگہ جانے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ والد صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ والد صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے رمضان شریف بھی قادیان میں گزارا۔ حضرت سر محمد ظفر اللہ خان صاحب ولد چودھری نصر اللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ ان دنوں علاوہ مکتب کے کام کے اس کمرے میں جہاں اب حکیم قطب الدین صاحب کا مکتب ہے، مصنوی مولانا روم کا درس دیا کرتے تھے۔ مجھے اپنے والد صاحب کے ہمراہ آپ کی صحبت کا بھی ان ایام میں موقع ملتا رہا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ بعض دفعہ اس درس کے دوران میں کوئی آدمی آ کر کہہ دیتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام باہر تشریف لے آئے ہیں، تو یہ سنتے ہی حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ درس بند کر دیتے اور اٹھ کھڑے ہوتے اور چلتے چلتے پگڑی باندھتے جاتے اور جوتا پہننے کی کوشش کرتے، اور اس کوشش کے نتیجے میں اکثر آپ کے جوتے کی ایڑیاں دب جایا کرتی تھیں۔ جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جب تک حضور آپ کو مخاطب نہ کرتے آپ کبھی نظر اٹھا کر حضور کی چہرہ مبارک کی طرف نہ دیکھتے۔ حضرت صوفی غلام محمد صاحب فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد، یہ روایت لکھنے والے نے لکھا ہے کہ سب نے مولوی نور الدین صاحب کی بیعت کر لی اور مولوی صاحب نے فرمایا کل میں تمہارا بھائی تھا، آج میں تمہارا باپ بن گیا ہوں، تم کو میری اطاعت کرنی ہوگی۔ امت الحفیظ سب سے چھوٹی تھی حضور کی اولاد میں سے، یعنی حضرت امت الحفیظ بیگم صاحبہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں خلیفہ اول کہ امت الحفیظ سب سے چھوٹی تھی حضور کی اولاد میں سے۔ فرمایا اگر امت الحفیظ کی بیعت کی جاتی تو میں اس کی ایسی اطاعت کرتا جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کے درجات بلند سے بلند فرماتا چلا جائے، اور جس طرح ان کی خواہش تھی یہ اگلے جہان میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوں، یہ خواہشات بھی پوری فرمائے، ان کی نسلوں کو بھی وفا اور اطاعت کے طریق پر قائم رکھے، ہمیں بھی توفیق دے کہ کامل اطاعت کے ساتھ اس زمانے کے امام کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والے ہم ہوں۔ آپ نے اپنے مخلصین کے لیے دعائیں کی ہیں، اس کے بھی وارث ہم بنیں، اور آپ کے بعد آپ کے ذریعے سے قائم ہونے والی قدرت ثانیہ کے ساتھ بھی وفا، محبت اور اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں، جیسے کہ خلیفۃ المسیح اول کا ارشاد میں نے پڑھ کے سنایا کہ اطاعت کامل اطاعت کرنی ہوگی، اور خلافت کے ساتھ جڑ کر اس جماعت کا حصہ بنے جس نے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں 2 جنازے بھی پڑھاؤں گا جمعہ کی نمازوں کے بعد جمعہ اور عصر کی۔ پہلے ایک جنازہ تو ایک شہید کا ہے، مکرم طارق احمد صاحب ابن مبارک احمد صاحب، ان کی پیدائش ایک دہیا کے گاؤں کی ہے، ان کے والد بھی ان کی پیدائش سے
طارق صاحب کی پیدائش سے پہلے ان کے والد مبارک صاحب وفات پا گئے تھے 2 مہینے پہلے۔ مکرم طارق صاحب کی عمر 41 سال تھی، بڑے ذہین اور قابل انسان تھے۔ 17 مئی 2012 کو طارق صاحب سودا سلف لینے کے لیے کروڑ ضلع لیا میں گئے اور لوگوں کے کچھ جو کاروباری لوگ تھے ان کے پیسے بھی واپس کرنے تھے۔ واپسی پر تقریباً 4 بجے گھر فون کیا کہ سبزی وغیرہ لے لی ہے، کوئی اور چیز نہیں لینی۔ اس کے بعد پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا ان سے، شام تک رات تک گھر نہیں پہنچے، فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال بعد میں یہ پتہ لگا کہ ان کو واپسی پر آتے ہوئے کچھ نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا اور کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے تھے اور ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تشدد کے دوران مرحوم کا ایک پاؤں بھی اور توڑ دیا، ایک کندھا اور پسلیاں بھی توڑی ہوئی تھیں، دونوں گھٹنوں پر کیلوں کے نشان تھے، آنکھ پر بھی بڑی کاری ضرب تھی، سر پر بھی بے انتہا تشدد تھا اور تشدد کے بعد پھر سر پہ انہوں نے فائر کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اسی حالت میں پھر انتہا ظلم کی اور بربریت کی یہ ہے، وہ تو خیر پہلی بھی انتہائی ہے، کہ پھر اس کے بعد ایک ڈرم میں ڈال کر راجن شاہ میں نہر میں پھینک دیا۔ اتفاق سے نہر بند تھی، ورنہ تو نہر میں تو پتہ نہیں لگنا تھا ناش کا۔ اگلے روز پولیس نے بتایا کہ ناش ملی ہے اور پھر لواحقین چہرے سے تو پہچان نہیں سکے تھے، اتنا زیادہ بری حالت کی ہوئی تھی، مسخ کیا ہوا تھا، ان کے کپڑوں سے اور نشانیوں سے پہچانا لواحقین نے۔ امیر صاحب کی رپورٹ کے مطابق یہ جماعتی مخالفت اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے جماعتی مخالفت ہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی شریف النفس تھے، کوئی کسی سے ایسا واسطہ نہیں تھا اور ان کے کسی رشتہ دار کو بھی پہلے فائر کر کے اسی طرح زخمی کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان دشمنوں کو بھی جلد عبرت کا نشان بنائے اور احمدیت کے حق میں بڑے واضح نشانات ظاہر فرمائے اور جلد ظاہر فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی حالت میں جب تک دعاؤں کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے نشان نہیں مانگیں گے، اس وقت تک وہ کامیابیاں ہمیں نظر نہیں آئیں گی جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ عموماً جو کامیابیاں نشانوں کے بعد ملتی ہیں وہی ایک واضح اور ایسی کامیابیاں ہوتی ہیں جو دشمن کو بھی نظر آ رہی ہوں اور پھر ہی دشمن حق کو تسلیم کرتا ہے۔ ایک خارق عادت قسم کی کامیابیاں تب ملتی ہیں جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی سے جھکنے والے ہوں گے، دعائیں مانگنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ان کے مرحوم کے شہید کے بھائی عارف احمد گل صاحب مربی سلسلہ بھی ہیں، انہوں نے بھی ان کی بڑی خوبیاں بیان کی ہیں اور بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ان کے اہلیہ محترمہ کے علاوہ 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کی عمر 18 سال ہے اور چھوٹے بچے کی عمر 2 سال ہے، اس کے درمیان باقی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ دوسرا ایک جنازہ ہوگا امت القیوم صاحبہ کا، جو ربوہ کی رہنے والی تھیں، شیخ عبدالسلام صاحب کی اہلیہ، جو 3 مئی کو وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پرانا ربوہ میں آباد خاندانوں میں سے
جو خاندان تھے ان میں سے ایک تھیں، موسیہ تھیں. ان کے 3 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہیں. جہاں ایک بیٹے ہیں ان کے عبدالحفیظ صاحب، اور اسی طرح ہالینڈ بھی ہیں، ربا میں بھی ہیں. 2 نواسے ان کے جامعہ احمدیہ UK میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوموں کے درجات بلند فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم